العلم نور العلم نور العلم نور. الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 13 کے آڈیشن کا سفر جاری ہے. ہم ہیں ساؤتھ پنجاب وسطی پنجاب میں اور آج موجود ہیں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں. It's a very important city in South Punjab and people from across the periphery have joined us for this great audition day. ہمارا یہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے. ریٹن ٹیسٹ، اس کی چیکنگ، پھر سکسیسفل کینڈیڈیٹس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور پھر اورل ٹیسٹ لیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں آج مظفر گڑھ والے کیا پرفارم کرتے ہیں. بتاتا چلوں ہمارا یہ موٹیو ہے کہ آج ہمیں ایک ٹیم کی ضرورت ہے جو 3 رکنی ٹیم ہے اور وہ ٹیم کراچی جا کر ذہنی آزمائش سیزن 13 میں اپنے شہر مظفر گڑھ کو ریپرزینٹ کرے گی. لیٹس سی ہاؤ مظفر گڑھ پرفارمز. کیا نام ہے؟ زین العابدین. زین العابدین کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ خانپور سے. خانپور سے جی آڈیشن کے لیے. جی اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ FA کیے ہوئے اور 10 نظر کر رہے ہیں. درس نامہ بھی کر رہے ہیں. کیسی تیاری کی آپ نے؟ اپنی طرف سے کوشش کی ہے. کوشش کی ہے، نصاب پڑھا ہے. جی کیسے شوق پیدا ہوا کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ میں ذہنی آزمائش بھی کروں؟ علم دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، تھوڑا بندہ انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین. حسنین کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ مظفر گڑھ سے. کیا کرتے ہیں حسنین آپ؟ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں میٹرک میں. میٹرک میں ہے، ماشاءاللہ. کیسے پتا چلا آپ کو ذہنی آزمائش کا آڈیشن کا؟ سر نے بتایا. سر نے بتایا. جی سر. آپ کو اندر کیسے شوق پیدا ہوا؟ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اس لیے. ماشاءاللہ. یہ ذہنی آزمائش کا سیزن 13 ہے. اس سے پہلے سیزن 12 11 کو دیکھے آپ نے ٹی وی پر؟ نہیں، کچھ دیکھے ہیں، اتنے نہیں دیکھے زیادہ. اتنے نہیں دیکھے. ابھی کیسی تیاری کی آپ نے؟ بہت اچھی. عبد الماجد اتاری. عبد الماجد کیا کرتے ہیں؟ جامعہ میں پڑھتا ہے، جامعہ میں کس سال میں پڑھتے ہیں؟ درجہ رابعہ. عبد الماجد آپ کو کیسے شوق ہوا ذہنی آزمائش میں شرکت کرنے کا؟ ذہنی آزمائش دیکھتے آ رہے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت ساری اہم معلومات مل جاتی ہے سیکھنے کے لیے، تو اس وجہ سے الحمدللہ شوق ہوا. ابھی آپ نے تیاری کیسی کی ہے؟ الحمدللہ اچھے انداز سے کی ہے. اور پیپر بھی ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ صحیح ہو رہا ہے. چلیں، آئی وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. یہاں پر مظفر گڑھ میں ذہنی آزمائش سیزن 13 کا آڈیشن، اس کا پہلا مرحلہ یعنی ریٹن ٹیسٹ وہ مکمل ہو چکا ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے پیپرز کلیکٹ کر لیے ہیں اور اب ہم ان کو چیک کریں گے اور ایک سٹینڈرڈ کے اوپر لا کے جو نمبرز ایوارڈ کیے جائیں گے. سکسیسفل کینڈیڈیٹس کو جو کامیاب ہو جائیں گے ان کو بلایا جائے گا اور ان کا اورل انٹرویو کیا جائے گا. امید ہے بہت اچھی تیاری کے ساتھ یہ بچے آج یہاں پر آئے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہر ہے جی مظفر گڑھ، اور بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر تعلیمی اعتبار سے شہر کی بڑی اہمیت ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں آپ کو مظفر گڑھ کے طلباء وہ ملیں گے. اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں آڈیشن لینے کے لیے ذہنی آزمائش سیزن 13 کا، اور کثیر تعداد میں طلباء نے پارٹیسپیٹ کیا. ابھی ہم نے ان کا ریٹن ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ کی چیکنگ جاری ہے. اچھے نمبر آ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ایک سٹینڈرڈ بنا کر ہم جو کامیاب ہونے والے طلباء ہوں گے ان کو بلائیں گے اور پھر ان کا اورل ٹیسٹ لیا جائے گا. زبانی سوالات پوچھے جائیں گے اور پھر بہت سی چیزوں کو دیکھا جائے گا. تیاری کیسی ہے، کانفیڈنس لیول کیا ہے، اور ایٹ دا اینڈ پھر ہمیں 3 اسلامیوں کی تلاش ہے جو ذہنی آزمائش سیزن 13 کے کراچی کے منچ میں اپنے شہر کو ریپرزینٹ کریں گے. مظفر گڑھ شہر کے اندر جناب پیپر چیکنگ کا مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میرے پاس 31 کینڈیڈیٹس کے پیپر ہیں اور یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے اورل انٹرویوز کے لیے، یعنی ان سے کچھ پوچھنا ہے اب ہمیں اور یہ سیلیکٹ کرنا ہے. میں نام لوں گا، آپ سٹیج کے اوپر آتے جائیے. محمد عبدالسبحان ولد محمد اسلم، کوٹ ادو سے ہیں آپ. محمد احسان ولد سیف اللہ، مظفر گڑھ سے ہیں. العلم نور العلم نور. کلیم اللہ ولد عبدالغفار بھٹی، کون سے نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت ادریس. اس سوال کا درست جواب یہ ہے، وہ نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بسم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر، پھر نہ کیوں جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر. علی رضا ولد الطاف حسین، اعلیٰ حضرت کا عرس کس مہینے میں ہوتا ہے؟ سفر المظفر. آپ کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی ولادت ہفتے کے دن ہوئی.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کتنی نمازیں ادا فرمائیں؟ 20,000۔ اس سوال کا درست جواب یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کم و بیش 20,000 نمازیں ادا فرمائی۔ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ آگے چلیں، یہ بتائیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ عبد الرحمان ولد اکمل، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں اس وقت درجہ ثالثہ میں ہوں، جامعۃ المدینہ فیضانیہ تار، درس نظامی۔ مومن میں کون سی 3 خصلتیں نہیں ہوتی ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذیء، کہ مومن تانا مارنے والا، لعنت کرنے والا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا بد کلام نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے کوئی 2 مقطع سنائے مجھے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، ملک سخن کی چاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امیر علیہ سنت کا کوئی 1 مقطع سنائے۔ مدینہ اس لیے اتار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے حج کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے 2 حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ یاسین تلاوت کی اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے۔ نبی پاک ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا پسند فرماتے ہیں، پیر اور جمعہ شریف کا۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نام بتائیں۔ محمد، احمد، مقفع، نبی توبہ، نبی ملحمہ اور حاشر۔ 4 مقرب اور مقبول فرشتوں کے نام بتائیں۔ حضرت جبریل امین، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ امیر علیہ سنت کے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ ضیاء الدین مدنی۔ نسیان، بھولنا، اس کا علاج بتائیں۔ نہار منہ 21 بار کشمش کھانے سے نہیں حافظہ۔ اس سوال کا درست جواب یہ ہے امام ابراہیم زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 شہد کا استعمال کرنا، نمبر 3 گوند کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا، نمبر 4 نہار منہ خالی پیٹ 21 دانے کشمش کھانا بھی حافظے کو قوی کرتا ہے۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ جو جمعہ کے موضوع پر ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے اس رسالے کا نام فیضان جمعہ ہے۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، اگلا مصرع سنائیں۔ یہ یاد نہیں کیا۔ آپ کی نسبت اے نانائے حسین ہے بڑی دولت اے نانائے حسین۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ یہ بتائیے گا کہ ندامت کی ماں کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جلد بازی کو ندامت کی ماں کہا گیا ہے۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف تاری ایس، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ اے کاش کے آ جائے اتار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے اتار مدینے میں، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں۔ جی اشرف بھائی سوال کیجئے۔ ثواب میں اضافہ کرنے اور شیطان کی کمر توڑنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ شیطان کی کمر توڑنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس کا درست جواب یہ ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ثواب میں اضافہ کرنے والے کلاموں میں الحمدللہ جیسا کوئی کلام نہیں، اور شیطان کی کمر توڑنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ معراج میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی 3 چیزیں دی گئی؟ ایک تو 5 نمازیں دی گئی، اور حضور صلی کو کہا گیا کہ آپ کی امت شرک کے علاوہ جو گناہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس سوال کا درست جواب یہ ہے جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معراج عطا کی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. یہ 7ویں آسمان پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 شرک کے علاوہ آپ کی امتی کی تمام برائیوں کی بخشش. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے. جنت کے دروگا کا کیا نام ہے؟ رضوان. مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. جی یہ بتائیے گا کہ جنتیوں کا قد کتنا بڑا ہوگا؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنتیوں کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا. 1 ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے. اس طرح جنت میں سب 30 گز کے معلوم ہوں گے. نعمان آپ کا نام ہے. نعمان بن ثابت کس کا نام تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی چاروں اللہ. اماموں کے نام بتائیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی. مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. جی محمد حسنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام انگور کس طرح تناول فرمایا کرتے تھے؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب انگور کا خوشہ پیش کیا جاتا تو آپ ایک ایک دانہ تناول فرماتے اور ہر دانے پر اللہ پاک کا ذکر کرتے. آپ کی نسبت ہے نانا حسین. آپ کی نسبت اے نانائے حسین ہے بڑی دولت اے نانائے حسین. علم حدیث کے سلسلے میں امام اعظم علیہ رحمہ نے اپنے زمانے میں کتنے ماہرین سے استفادہ فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 ماہرین سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے استفادہ حاصل کیا. کیا بے وضو شخص جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی ہاں، بے وضو شخص جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں یہ سنائے پورا. بولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچو کوئی جانے میں گرما چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑ پا کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جا جو فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی رکھ جا کے بستر مدینے میں. اعلیٰ حضرت کے کوئی 2 مطلع سنائے. پہلے شعر. وہ سوئے ہزار پھرتے ہیں تیرے دن بار پھرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کنچے پھیلا دیا، جس راہ چل گئے کچے بسا دیا ہے. حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب شیر خدا ہے. کاشف سے سوال کریں. حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس روح اور دین کی حفاظت کا کیا نسخہ بیان فرمایا ہے؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے، گناہ چھوڑنے سے روح سلامت رہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے دین سلامت رہتا ہے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کس جگہ بیٹے کے حصول کے لیے دعا فرمائی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، کافی عمر ہو چکی تھی، تو جب آپ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ نے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا. اشعار سنائیں. مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مجدہ باد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے. مجدہ باد اے آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ بتائیے گا ہوائیں کتنی اور کون کون سی ہیں؟ ہوائیں جو ہیں وہ 7 ہیں. ہوائیں بیسیکلی 8 ہیں، 4 جنت کی اور
4 عذاب کی. جو صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے, جہنم میں انہیں کیا عذاب دیا جائے گا؟ اس بارے میں حدیث پاک ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے فرشتے سے پوچھا تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے خطبا ہیں کہ جو اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تھے, جو لوگوں کو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے, قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے. وہی لا مکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پہ مدینے میں. اس کا مقطع سنائے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں جو دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے. صحابہ رسول حضرت سیدنا مقدام بن معدی کر. کاش وہ آنکھ عطا ہو میں مدینے میں آ کر. اگلا مصرع سنائیں گے اس کا. کاش وہ آنکھ عطا ہو میں مدینے میں آ کر, جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں. دعوت اسلامی کے میڈیا چینل کا کیا نام ہے؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے, دعوت اسلامی کے میڈیا چینل کا نام مدنی چینل ہے. جو سورہ توبہ کی آخری آیت روزانہ 7 مرتبہ پڑھے, اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو کوئی سورہ توبہ کی آخری آیت روزانہ 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اسے تمام اہم اخروی امور میں کفایت کرے گا. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. اس کا اگلا مصرع آتا ہے. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. پڑھتے جائیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, تم نے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. تو یہ صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کس شخص کی موت پر صحابہ کرام رشک کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر صحابہ کرام رشک کیا کرتے. حضرت سیدنا خثیمہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اس شخص پر رشک کیا کرتے تھے جو کسی نیک عمل مثلا حج, عمرہ, جہاد یا ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں انتقال کر جائے. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آگے. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں, کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں, مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. وہ سوئے لالا زر پھرتے ہیں. آخری مصرع سنائے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مظفر گڑھ آڈیشن کا آخری مرحلہ, اور اب ہم کریں گے اعلان ان اسلامی بھائیوں کا, ان پارٹیسپینٹس کا جو کہ آج کوالیفائی کر گئے. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ہر شعبے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. نمبر 1 عبد الرحمن ولد محمد اکمل, آپ سٹیج پر آئیں گے میرے پاس. محمد معین علی ولد اللہ بخش, جمشید اقبال مدنی ولد اقبال حسین, ابو بکر ولد اسماعیل, احسان ولد سیف اللہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बारी है मुजफ्फरगढ़ की टीम की और उनकी इंशाल्लाह ऑडिशन होगा। 5 इस्लामी भाई हैं और अब हम उनको बुलाते हैं। जमशेद इकबाल मदनी, मोहम्मद मुईन अली, खुद को ऊंचा उड़ा जीत या हार। जमशेद इकबाल कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या करते हैं भाई? ये जो ना 2 हदीस शरीफ कर लिया है। अब तकरीबन 2 दिन हुए रुकने जोन बने शोबा तालीम के डेरा हाजी खान जोन में अभी, और एमफिल भी कर रहा हूँ इस्लामियात के अंदर, लाहौर के अंदर। कर रहे हो तो सेलेक्ट हो गए तो कराची कैसे जाएंगे? इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। कर लेंगे मैनेज। चलें जनाब। रात के वक्त 10 आयात पढ़ने की क्या फजीलत है? रात के वक्त 10 आयात पढ़ने की फजीलत ये है कि जब वो सुबह करेगा तो उसके नाम अमाल में 100 नेकियां लिख दी जाएंगी। भूलने का कोई इलाज बताएं। भूलने का इलाज ये कि एक शहद का इस्तेमाल किया जाए, मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए और सुबह 21 दाने किशमिश के खाए जाए। कलाम कौन से याद हैं? रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, रो चुका जुल्मत दिल बोसाए संगे असवद, खाक बोसिए मदीना का भी रुतबा देखो। चलें, मोहम्मद मुईन अली को माइक दें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आप पहले सेलेक्ट हुए हैं जी। कौन सी टीम में? डीजी खान में। डीजी खान की तरफ से। कौन से सीजन में? सीजन 12 में। सीजन 12 में आए थे जी। कहाँ तक गए थे भाई? 2 सिर्फ 2 मुकाबले किए जी। अब क्या करना है? कहाँ तक जाना है? इंशाल्लाह फाइनल तक जाना। नबी पाक ने हजरत जवेरिया को क्या कलिमात सिखाए? एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जवेरिया के पास तशरीफ लाए और उनसे फरमाया कि मैं तुम्हें चंद कलिमात की वसीयत करता हूँ, पढ़ा करो। फिर फरमाया 3 मरतबा सुबहानल्लाह याद खल्क़ी, 3 मरतबा सुबहानल्लाह रिदा नफ्सी, 3 मरतबा सुबहानल्लाह ज़िन्नत अर्शी और 3 मरतबा सुबहानल्लाह मिदाद कलिमात ही पढ़ा करो। कलाम कौन से याद हैं? आला हज़रत के 6 याद है और एक अमीर सुन्नत का बुला लो, फिर मुझे शाह बहर बर मदीना में। 6 के 6 मक्ते सुना दें। कोई क्यों पूछे थे बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, करुमद है अला दौलत रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, और है बुलबुल रंगी रजा या तोती नगमा सरा, हक ये है कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, गूंज गूंज उठे हैं नगमात रजा से पूछता, क्यों ना किस फूल की मिदहत में वामिनकार है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान अतारी। गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। क्या करते हैं एहसान भाई? मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ दर्जा सालसा में। निसियान यानी भूलना, इसका कोई इलाज बताएं। हजरत इब्राहिम ज़रनूजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहद को इस्तेमाल करना, मिसवाक करना और इसी तरह गोंद को शक्कर के साथ मिलाकर खाना और खाली पेट 21 दाने किशमिश के खाना। डर था कि इसियां की सजा, डर था कि इसियां की सजा, अब हो गया रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। थोड़ा मुस्कुराएं भी तो सही ना, इतना टेंशन में क्यों नजर आ रहे हैं? इजी रहें, रिलैक्स रहें। आप जवाब भी सही दे रहे हैं फिर भी घबरा रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अबू बकर। जी लब्बैक। क्या करते हैं आप? जी मैं दर्जा सालसा का तालिब इल्म हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कितने बरस क़याम फरमाया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया पर 1600 बरस क़याम फरमाया। ये बताइए कि जन्नत में किस इस्लामी महीने के नाम की एक नहर? रजब की एक नहर है। ये बताइएगा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की नमाज जनाजा किन सहाबी ने पढ़ाई? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। मरहबा, आज चलेंगे शह अबरार के पास का मक्ता सुना। कब्र में यूं ही नकीरो नहीं आया, उनकी है गुलामी की सनद देख लो अत्तार के पास। अब मुजफ्फरगढ़ की टीम का अब ऑडिशन हुआ। 5 सेलेक्टेड इस्लामी भाई फाइनल ऑडिशन के लिए आए थे और उन 5 का इंटरव्यू लेने के बाद हमने 3 रुकनी टीम सेलेक्ट की है, जिनके अब नाम लेंगे। बाकी 2 इस्लामी भाई भी कमाल के हैं, लेकिन जाहिर है हमारे पास 3 ही सीट्स होती हैं। जमशेद इकबाल अल मदनी, मोहम्मद मुईन अली वल्द अल्लाह बख्श, और तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद अबू बकर वल्द मोहम्मद इस्माइल। माशाल्लाह, इन तीनों को मुबारक हो। बाकी 2 भी कमाल के इस्लामी भाई हैं, तैयारी आप भी रखिएगा। हो सकता है कि कोई इस्लामी भाई अल्लाह ना करे किसी वजह से ना जा सकें तो हमें जरूरत पड़ सकती है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह करे कि आप अपनी टीम को बहुत आगे तक लेके जाएं, अच्छी तैयारी करके आइए ताकि आप आगे तक जाएं। बहुत शुक्रिया।